نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فطر القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہم نے کچھ نشستوں کے اندر ذکر کیا تھا، تو حضرت ہود علیہ السلام کے قصے سے ہمیں جو فوائد حاصل ہوئے آج ہم ان کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جس کو قوم عاد کہا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ قوم آباد کی تھی عمان اور حضرموت کے قریب کا جو علاقہ ہے، جو یمن تک پھیلے ہوئے علاقے ہیں، وہاں یہ قوم آباد تھی۔ اور دوسرا یہ ساحل سمندر کے قریب رہتے تھے اور یہ ٹیلو والی زمین میں رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ انعامات سے نوازا تھا۔ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب تھی، پھل وغیرہ ان کے لیے عام تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم جو ہے وہ بڑے مضبوط ان کو عطا فرمائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہنر یہ بھی عطا کیا تھا کہ یہ بتوں کو، یہ جو ہے نا پتھروں کو تراش کر جو ہے نا وہ بت بنا لیا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر مکانات بنا لیا کرتے تھے۔ تو یہ قوم ان علاقوں کے اندر آباد تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف اللہ کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اس قصے سے ہمیں ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا فرمائی ہے، اس عقل کے ذریعے انسان سوچ کر پھر وہ آگے چلے۔ اس قوم کے اندر جو ہٹ دھرمی اور اس قوم کے اندر جو عناد اور ضد تھی، وہ یہ تھی کہ یہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کے اندر اندھے ہو چکے تھے، اور ان کے کچھ بت اس طرح کے تھے جن کو یہ معبود سمجھتے تھے۔ ان کے کچھ نام بھی ذکر کیے گئے ہیں، سمود اور سدا اور الہبا، اس طرح کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ بعض ہمارے یہ جو بت ہیں وہ ہمیں نفع نقصان کے مالک ہیں ہمارے، اور بعض جو ہے نا وہ لڑائی کے کام آتے ہیں، جب ہم لڑنے کے لیے جاتے ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں، اور بعض جو ہے نا وہ ہمیں بارش وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہمیں دیتے ہیں، ہماری اس طرح کی چیزوں میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر فرمایا، فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، جن کو انہوں نے اپنا معبود سمجھا ہوا تھا، قرب الہی کا ذریعہ سمجھا ہوا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ یعنی یہ جو کہتے تھے کہ ہمارے بت ہماری مدد کرتے تھے، کوئی مدد نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ ان کے بتوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی۔ معلوم ہوئی کب؟ جب ان کے اوپر عذاب آیا تو مدد کیوں نہیں کی؟ نہیں مدد کی، تو معلوم ہوئی یہ بات کہ ان کا یہ کہنا کہ ہماری یہ مدد کرتے تھے، یہ جھوٹ تھا۔ اور ایک فائدہ ہمیں ان کی باتوں سے یہ حاصل بھی ہوا، اس قصے سے ہمیں ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ سخت کلام کا جواب نرمی سے دینا چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی معقول دعوت ان کو دی، دعوت توحید دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، دوسرے ان معبودوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک مت ٹھہراؤ۔ تو یہ بڑی معقول دعوت حضرت ہود علیہ السلام کی تھی، لیکن قوم جو تھی وہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر کہنے لگی انا لنراک فی صفاحہ، کہ ہمیں تو آپ کے اندر ایک حماقت سی معلوم ہوتی ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس کا جواب بھی بڑی نرمی سے دیا، فرمایا لیس بی صفاحۃ، میرے اندر کوئی کسی طرح کی کوئی حماقت کی بات نہیں ہے، میں اپنے رب کا پیغام تمہاری طرف پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو بڑے نرم لہجے میں، بڑے پیار بھرے لہجے میں، بڑے احسن انداز کے اندر حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کی تلخ کلام کا، سخت قسم کی باتوں کا جواب دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ داعی حق کو اپنی دعوت کے اندر اپنا سینہ کھلا رکھنا چاہیے، اپنے اندر جو ہے نا وہ وسعت والی کیفیت رکھنی چاہیے، تاکہ دعوت دیتے ہوئے اس طرح کی اگر کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کے اندر تحمل سے کام لے، اس کے اندر تحمل سے کام لے کر لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔
ایک بات ہمیں اس قصے سے یہ بھی حاصل ہوئی کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے دعوت کے اندر میانہ روی اختیار کرے. جیسے حضرت ہود علیہ السلام نے بھی میانہ روی سے کام لیا، بہت زیادہ سخت بات نہیں کی اور اس طرح کی بات بھی نہیں کی جس سے قوم یہ سمجھتی ہو کہ حضرت ہود علیہ السلام کچھ نہ کچھ ہماری باتیں کر رہے ہیں. بڑے احسن انداز میں، بڑے میانہ رویے کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے مقدر کے اندر ہدایت نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کو ہدایت نہ ملی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے اندر یہ مبتلا ہو گئے. ایک فائدہ ہمیں اس قصے سے یہ بھی حاصل ہوا کہ دعوت دیتے ہوئے انسان کے اندر جرأت ایمانی ہونی چاہیے. حضرت ہود علیہ السلام نے جو دعوت توحید ان کو دی تو حضرت ہود علیہ السلام کی اس دعوت توحید کے اندر جو جرأت تھی وہ اس طرح کی تھی. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے بتوں کی بے حیثیتی ذکر فرمائی، بے وقعتی ذکر فرمائی، تو جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ لگتا یہ ہے کہ ہمارے معبودوں نے آپ کے اوپر کوئی اسیب کر دیا ہے، کوئی جادو کر دیا ہے، تمہارے ساتھ ناراض ہیں. اس ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے آپ پر اسیب کر دیا جس کی وجہ سے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے جو جرأت کا مظاہرہ فرمایا انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ تمہارے ان بتوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو میں بالکل بری ہوں. ہاں اگر میرے خلاف تم سازش کرنا چاہتے ہو، میرے خلاف تم اگر کوئی سازش کر کے مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو کر کے دکھلا دو. تو یہ جرأت دکھلائی حضرت ہود علیہ السلام نے. اب قوم کا جو ہے نا یہ فریضہ تھا، ان کا جو ہے نا یہ حق تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کے اس سوال کا جواب دیتے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی ان کے بت جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کو کچھ کر سکے، کچھ بگاڑ سکے. ایک فائدہ ہمیں اس سے یہ بھی حاصل ہوا کہ انسان کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور اس کے ثمرات، توبہ اور استغفار کے جو ثمرات ہیں وہ حاصل کرنے چاہیے. قوم کے اندر جو سرکشی تھی، قوم کے اندر جو بتوں کی پوجا کی انتہا تھی، قوم کے اندر جو عناد کی کیفیت تھی، قوم کے اندر جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی کیفیت تھی، قوم کے اندر جو ہٹ دھرمی کی کیفیت تھی، قوم کے اندر جو بے توقیری کی کیفیت تھی، ان تمام چیزوں کا جو تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. حضرت ہود علیہ السلام نے پھر بھی ان کو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کا حکم فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم، یا قوم استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ اور استغفار طلب کر لو، ثم توبوا الیہ، اس سے توبہ طلب کر لو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے رحمت کی بارش برسے کی، انعامات آئیں گے. پھر بھی حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو توبہ اور استغفار کا حکم فرمایا، لیکن قوم کے مقدر کے اندر چونکہ ہدایت نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ قوم آندھی آئی اور طوفان آیا، اس کے اندر غرق ہو گئی، اس کے اندر برباد ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، کہ وہ ہوا جب چلی، بڑی تند قسم کی ہوا تھی، یہ اپنے محلات کے اندر جو رہتے تھے ان کو محلات سے باہر نکال کر ہوا جو تھی یہ اوپر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیتی تھی، جس کی وجہ سے زمین پر جب یہ پٹخ دیتی تھی ان کے جسم سے، ان کے تن سے ان کے دماغ جدا ہو جاتے تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے ہوئے ہوتے تھے جس طرح کھوکھلے قسم کے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان کو بچنا چاہیے. اور اس سے ایک ہمیں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح یہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے نا ہنر دیا تھا کہ یہ پتھروں کو تراشتے تھے اور گھر بناتے تھے، اور یہ گھر بنا کر لوگوں کے درمیان جو ہے نا اپنی بڑھائی دکھلاتے تھے کہ ہم یہ بھی کر لیتے ہیں، ہم یہ بھی کر لیتے ہیں، ہم یہ بھی کر لیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بھی ذکر فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون،
کہ تم ہر طرح کے ٹیلے کے اندر جو ہے نا وہ گھر بناتے ہو، اور وہ تم گھر جو بناتے ہو کھیل کود کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑے بڑے تم عمارتیں بناتے ہو اور ہمیشہ کی رہائش یعنی آخرت اس کو بھول جاتے ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو وسعت مالی عطا فرماتا ہے تو اس کو چاہیے اگر کوئی گھر بنانا ہے تو اس کے اندر اپنی ضرورت کو دیکھے، اس کے اندر اپنے تفاخر کو نہ دیکھے۔ دو چیزیں انسان کے اندر اگر آ گئی تو انسان برباد ہو گیا۔ ایک انسان کے اندر اسراف آ گیا تو انسان برباد ہو گیا، اور دوسرا تکبر جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انسان کو وہ بھی برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور حضرت ہود علیہ السلام کے اس قصے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔